لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. درود. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، معارف اہل بیت کے عنوان سے سن 1439 ہجری کا یہ ایام عزا کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرہ مجالس کے اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے، اور ہمارا مسلسل بیان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ ہر مجلس میں پہلے حصے کے اندر کچھ بیان فرش عزا کی فضیلت کے اعتبار سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد باقی بیان معارف اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے، یعنی کہ تعلیمات اہل بیت، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جن کا تعارف اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے لیے فرمایا، اور کیسے فرمایا، خود عمل کر کے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جو تبلیغ کے طریقے ہیں اور جو تبلیغ کی روش ہے، اس میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کے 40 سال تعلیمات کو، تبلیغات کو کر کے بتایا، اور اس کے بعد جو آپ کی حیات طیبہ کے 23 سال ہیں وہ کہہ کے بتایا۔ رسول اکرم 40 سال سن مبارک ہے رسول اکرم کا کہ جب حکم پروردگار عالم سے مبعوث برسالت ہوتے ہیں، وَإِلَّا ہمارے اور آپ کے جو سرکار ہیں ان کا خود یہ کلام وحی ترجمان جو ہے وہ یہ ہے کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ چلے انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر جب رسول کی وفات یا رسول کی شہادت کی جو مجلس ہوگی اس میں بیان انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کیا جائے گا، مگر رسول اپنی حیات طیبہ کے اندر 40 سال کر کے بتا رہے ہیں اور 23 سال کہہ کے بتا رہے ہیں۔ اس سے کر کے تبلیغ، عملی طور پر جو تبلیغ ہوتی ہے، اس تبلیغ کے روش اور طریقے کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ مگر بات ہماری کیا ہو رہی تھی کہ معارف اہل بیت ساری کائنات کی جانتی ہے، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جانتے ہیں کہ اہل بیت پیکران نور ہیں، وہ نور کے ٹکڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں نورانی مخلوق خلق فرمایا ہے، لیکن ہم اور آپ کے جو خاکی بشر ہیں اور خاتی بشر ہیں، اور کر رہے ہیں عزیزو، ہم اور آپ کے جو خاکی بشر ہیں، خاک سے بنے ہوئے، اور خاتی بشر ہیں، خطا بار بار قدم قدم پر خطا کرنے والے خاکی بشر ہیں اور خاتی بشر ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اس نور کے پیکر کو پروردگار عالم نے خاک کے مجسمے میں ڈال کر ہمارے درمیان بھیجا کہ جو ہماری سی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ہم معارف اہل بیت پر آئیں اس سے پہلے 2 جملے آپ یہ سماعت فرمائیے گا فرش عزا کی اہمیت کے اعتبار سے، کہ یہ وہ فرش ہے۔ میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اب خاص طور سے اسے عنوان بنانے کی، کہ اعتراضات کیے جانے لگے ہیں، اور اعتراضات بھی اگر غیروں کی جانب سے ہوتے تو بات اور تھی، جب اپنے ہی اعتراض کرنے لگیں تو اور زیادہ اذیت اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ مگر عزیزان محترم، بات یہ ہے فرش عزا کی بات کی جائے۔ فرش عزا، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے فرش پر کیوں بیٹھتے ہیں، کرسیاں لگا کر کیوں نہیں بیٹھتے، کہ جس طرح سے کوئی سیمینار ہوتا ہے یا جس طرح سے کوئی ورکشاپ ہوتی ہے، اس کو اکیڈمک وے میں ہم لے کر کیوں نہیں چل سکتے، اور آنے کے بعد سوال کرنے والا اور اعتراض کرنے والا یا کوئی ایک ایسی اٹریکٹیو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا، ایسا آئیڈیا کہ اگرچہ وہ اٹریکٹیو لگے گا لیکن اس کے ذریعے سے ضرب لگے گی ہمارے عقیدوں کو، ایسا محسوس ہوگا بظاہر کہ بات بڑی اچھی کی جا رہی ہے، اور اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیا گیا کہ جس کا کوئی بیس نہیں ہے، ظاہر میں تو اس کا ریپر بہت خوبصورت ہے، مگر اس کے اندر جو میٹر ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ اور انسان اس چیز سے کہ جو انسان کی جسم کو نقصان پہنچائے بہت بچ کر رہتا ہے، بہت الارم رہتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، فرش عزا پر ہم اس طرح سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یقین جانیے کہ یہاں ممبر کو لگانے کے بعد ایک طالب علم اس انداز سے اگر اونچائی پر آ کر بیٹھتا ہے تو صرف اس لیے کہ مومنین اگر دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں نظر آتا رہے کہ کون ہے کہ جو بات کر رہا ہے، صرف اس لیے، ورنہ تو پڑھنے والا بھی ساتھ ہی فرش پر آ کر بیٹھے، یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن فرش پر بیٹھنے والے فرش پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ مجلس عزا فرش پر کیوں منعقد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو بانی فرش عزا ہے نا عزیزو، فاطمہ زہرا حسین کی ماں سلام اللہ علیہا، وہ خود اس مجلس میں فرش پر آ کر بیٹھتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیے کسی کی مجبوری ہو بات اور ہے، کوئی نیچے نہ بیٹھ سکتا ہو بات اور ہے، لیکن اس لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب طریقہ اس طرح سے بدل دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اسی میں تو ہماری انفرادیت ہے، اسی میں تو یونیکنس ہے۔ ساری کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی محفل لے آئیے کہ جہاں پر اس انداز سے لوگ بزم سجا کر بیٹھتے ہوں، اسی میں تو روحانیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ہمیں مزید سیولائزڈ بنانا نہیں چاہ رہے، آپ اس محفل کی روحانیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کر کے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جو آ کر اعتراض کرتا ہے کہ نیاز میں خرچ کرنا بند کرو اور کوئی مدرسہ کھولو، کوئی اسکول کھول دو، تو وہ انسان جو یہ اعتراض لے کر آ رہا ہے یا یہ پروپوزل لے کر آ رہا ہے، وہ مدرسے بنانے اور وہ اسکول بنانے کا پروپوزل لے کر نہیں آ رہا ہے، بلکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ نیاز امام حسین کو کم کیا جا سکے تاکہ اس سے استفادہ کرنے والے محروم ہو جائیں، کیونکہ اس کے دل میں مرض ہے۔ یہ فی قلوبہم مرض، یہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے، فی قلوبہم مرض، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے کہ یا رسول اللہ فی قلوبہم مرض، کیا رسول نہیں جانتے ہیں؟ رسول جانتے ہیں، مگر خدا کا رسول کو خطاب کر کے اس طرح سے قرآن کی آیت نازل کر دینا ہمارے اور آپ کے لیے پیغام تھا۔ اگر یہ خدا رسول سے بات نہ کرتا، جو رسول کو پہلے سے پتا تھا وہ رسول کو نہ بتاتا، تو ہم تک کیسے پہنچتی بات؟ لہذا یہ فرش ازا کہ جو فرش ازائے حسینی ہے کہ جہاں پر آ کر سارے کے سارے ایسے ایک ہو جاتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، سارے ایک فرش پر ایک طرح سے بیٹھ کر مولا کا ذکر سننے اور سماعت کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ کوئی تفریق نہیں رہتی، کوئی تفریق نہیں رہتی۔ اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مکتب سے اس نے جوڑا ہے، کہ جس مکتب میں علم بانٹا جاتا ہے۔ اور یہ علم ہے کن کی دین؟ ہے کن کی دین؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی جناب فضیل، چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضیل، اب خود جناب فضیل جو صحابی ہیں اور اصحاب امام جو ہے نا، خود اصحاب امام، ہر امام کے صحابی یا ہر امام کے دور میں وہ خاص اصحاب اور وہ عام اصحاب، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ وہ خاصان خاص افراد کے جو ائمہ طاہرین کے قریب رہے اور ان سے استفادہ کیا، وہ خود کیسی زندگی گزارا کرتے تھے اس پر بات کی جائے۔ لیکن اس وقت میں آگے بڑھوں، جناب فضیل چھٹے امام کے صحابی ہیں، امام علیہ السلام نے سوال کیا اور اس کے بعد پوچھا، یا فضیل اتجلسون وتحدثون، کیا مجلس برپا کرتے ہو اور اس میں ہماری حدیث بیان کرتے ہو؟ کہا نعم جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، کہ بالکل اے رسول خدا کے فرزند، ہم بالکل ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسی مجلسوں کو برپا کرتے ہیں۔ مولا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے انی لأحب تلک المجالس۔ دیکھیے کل آپ نے انا اور اس کی خبر پر لام لگا ہوا دیکھا تھا، دوہری تاکید، آج اس کی ایک اور مثال آ رہی ہے۔ انی لأحب تلک المجالس، بے شک میں ان مجلسوں کو یقیناً پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ اور ابھی آپ اس سے بڑا جملہ سنیں گے عزیزان محترم کہ یقیناً انی لأحب تلک المجالس احیو امرنا، تو جب ایسی مجلسیں ہوں اور جن میں ہمارا ذکر ہو تو یاد رکھو ان مجلسوں کے اندر احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنا، کسی اور کی بات نہ کرنا، ہماری بات کرنا، ہمارے ذکر کو فروغ دینا، کسی اور کی تعلیمات کو یہاں سے فروغ نہ دینا کہ یہ منبر امانت ہے کہ یہاں سے صرف تعلیمات اہل بیت کو فروغ دیا جا سکے۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنا، یاد رکھنا احیو امرنا
اور اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ احیاء امر اہل بیت کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہے امام معصوم کی جانب سے فرحم اللہ من احیا امرنا، تو پس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ یہ ایک حدیث، اور اس کے بعد جو کلگریا کے حوالے سے کہتے ہیں اسی حدیث کا ایک ملحق ہے، الحاق ہے، اسی حدیث کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے ایک حدیث کو، کتب احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ من ذکرنا او ذکرنا عندہ، کوئی ایسا ہو کہ جو ہمارا ذکر کرے، کوئی شخص ہمارا ذکر کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، جو کوئی ہمارا ذکر کرے یا جس کسی کے سامنے ہمارا ذکر ہو، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہو، فخرج من عینہ مثل جناح الذباب، اور اگر اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے، فغفر اللہ لہ، پس اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لو کانا مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر بھی ہوں تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے ذکر اہل بیت؟ کہ یہ ذکر اہل بیت جو کل آپ نے بیان سنا تھا فضل اور عدل کا، کہ فرق ہے فضل اور عدل کے درمیان، تو پروردگار عالم کے فضل کو اگر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس محفل میں آ کر شامل ہو جاؤ کہ جس محفل میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں اپنے پرائے کی کوئی قید نہیں ہے، جو آنا چاہے آ کر اہل بیت کی اس فرش عزا پر بیٹھ سکتا ہے اور یہاں سے فیض حاصل کر سکتا ہے، کوئی قید تھوڑی ہے۔ یہ تو فرش عزا ہے نا، یہ فرش عزا حسین ہے، کوئی روضہ حسین پر اگر چلا جائے کہ جو امام حسین کو نہ مانتا ہو اور کوئی اسے بتا دے کہ دیکھو یہ وہ روضہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، بس اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، تب بھی اگر وہ چلا جائے۔ کیا ہم نے واقعات نہیں سنے؟ کیا سرکار اسیر بغداد آقا باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ایسے ہم نے واقعات نہیں سنے کہ جو 25 رجب المرجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آس پاس ہونے والے واقعات جو پیش آتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا الحجج والبینات نامی کتاب کے اندر۔ مولانا سید علی نقی نقوی اللکھنوی المعروف بے نقن، انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنے ایک ساتھی طالب علم کے ساتھ جمع ہو کر ان معجزات کو جمع کیا کہ جو معجزات رونما ہوئے تھے اس وقت کہ جب ایک سال اعلان کیا گیا تھا، شاید وہ سال سن 1987 کا سال تھا، کہ جب یہ اعلان ہوا کہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایام بہت قریب ہے، جو چاہتا ہے، جو شخص، جو کس و ناکس، جہاں سے اس کا تعلق ہے، جس مسلک سے، جس دین سے اس کا تعلق ہے، چاہتا ہے کہ اس کی مراد پوری ہو، وہ آ جائے۔ ہمارے پاس ایک ایسا در ہے کہ جس در سے مرادیں ملا کرتی ہیں، اور لوگ آئے۔ اپنوں کی اتنے معجزات اور کرامتیں نہیں تھیں کہ جن کی مرادیں پوری ہوئی، حرم سے جتنے غیروں کے واقعات تھے، ایک مرتبہ نکل کر اپنوں کے واقعات کو جب نوٹ کیا تو خیال آیا کہ ان کا بھی تو دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھیں کہ جن کا تعلق اپنے مسلک سے نہیں ہے، وہ جب واقعات جمع کرنے کی باری آئی تو وہ زیادہ نکلے۔ یہاں اپنے پرائے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک ہم پہنچے کہ ذکر کرے تو رحمت خدا اس پر ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہاں یقیناً عزیزان محترم جب بھی ایسی حدیث سنا کریں تو کبھی یہ ایزیوم نہ کیا کریں کہ یہاں پر پروردگار عالم کے خلاف جری بنایا جا رہا ہے۔ نہیں عزیزو، ایسی حدیث بیان کرنے کا مقصد کوئی نادان یہ بھی لے سکتا ہے کہ جب بیان کر دیا مولانا نے کہ اگر تمہارے گناہ اتنے بھی ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، آ کر ایک آنسو بہا لو، خدا معاف کر دے گا، تو خدا غلطی کو معاف کرتا ہے، خدا جرأت کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جو جان بوجھ کر کیا جائے وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ جرأت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم جرأت کو معاف نہیں کرتا ہے، غلطی کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک بار جب انسان کو پتہ چل جائے
کہ غلطی کو معاف کرنے والا بیٹھا ہے. یہ حدیث دراصل ان حدیثوں کا کیا عنوان ہے؟ ان حدیثوں کا عنوان یہ ہے کہ پروردگار عالم سے، اہل بیت سے خلق خدا کی امید ٹوٹنے نہ پائے. امید ٹوٹنے نہ پائے. وہ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے اب جب گناہ کر لیا تو اب وہاں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واپسی کا راستہ بند نہیں کیا ہے خدا نے، واپسی کا راستہ کھلا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آنا چاہے. تو ذکر کرنے والے کا ثواب آپ نے سنا. اب آئیے امام محمد باقر علیہ السلام. مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا باقر العلوم، علوم الانبیاء والاوصیاء، یہ فرماتے ہیں، مولا یہ فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی اور اپنے ایک چاہنے والے یا کوئی کہ جو مولا کے پاس آ کر بیٹھا اس سے سوال کیا. یقیناً اگر آپ فہم حدیث کا باب کھولیں گے اور حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جن حالات میں یہ حدیث مولا نے بیان کی، اور وہ کون سا شخص تھا اور اس شخص کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ جو وقت تھا کہ جس وقت میں وہ شخص آیا تھا وہ دور کون سا دور تھا، تو اور بھی اس حدیث سے آپ کو اسرار و رموز ملتے چلے جائیں گے. یہ تو وقت کی تنگی کی وجہ سے اور بیان کو طولانی نہ کرنے کی وجہ سے مختصر بیان کیا جاتا ہے اور ہم آگے نکل جاتے ہیں. مگر فقط اتنا، پانچویں امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو امام علیہ السلام نے اسے یہ سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا، کیا تو ہمارے نام کی محفلیں سجاتا ہے، یعنی کہ جن میں ہمارا ذکر ہوتا ہے؟ اسی انداز کے الفاظ ہیں اس حدیث کے بھی کہ کیا تم بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو وہ شخص فرماتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، بالکل ہم ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں. تو پھر مولا نے کیا ارشاد فرمایا، پس خدا کی قسم ہم ان مجلسوں میں خود شامل ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. میں خود اس مجلس میں آتا ہوں. خدا کی قسم، امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صدیق اکبر کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، محمد باقر علیہ السلام. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امر کی تاکید کی خاطر بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں تمہارے ساتھ، اور ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تمہاری خوشبو کو پسند کرتے ہیں. بہت بڑا جملہ ہے عزیزو، بہت بڑا جملہ ہے. یہ پتہ یہ جملہ کس کی زبان سے جاری ہوتا ہے؟ جو کسی سے سخت محبت کرے، شدید محبت کرتا ہو نا جب کوئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشبو کو بھی پسند کرتا ہوں. بلا تشبیہ اگر ایک بات کہوں، رسول اکرم اپنی بیٹی کو بوسہ دیا کرتے تھے، بوسے بھی دیتے تھے اور استشمام بھی کیا کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے. پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں مگر استشمام کیوں کرتے ہیں؟ کہا میری بیٹی زہرا جو ہے نا، اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اپنے مقام کو جان لیا عزیزو، یہ ہے آپ کا مقام کہ آپ کے لیے امام دعا کرتے ہیں، آپ کو امام محبوب رکھتے ہیں، آپ کی خوشبو اور ہماری خوشبو کو مولا پسند کرتے ہیں. کیا ہوگا اس شخص کا مقام کہ جسے امام پسند کرے، جسے امام چاہے. بار الہ ہم سب کو ان افراد میں شمار فرما کہ جنہیں امام اپنی دعاؤں میں شامل فرمائے. ایک درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. تو براہ راست اگر ہم اپنے عنوان پر آنا چاہیں، آپ نے کچھ بیان فرش اعضاء کے اعتبار سے سماعت فرمایا، اور اس کے بعد وہ بیان کہ جو اب معارف اہل بیت کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پروردگار عالم کا شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ شکر کرنا واجب ہے کہ ہم شکر کریں.
سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان سورۃ النحل آیت نمبر 121، اور سورہ نحل کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ وہ ہمارے شکر گزار تھے، ہماری ان نعمتوں پر شکر گزار تھے کہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دیں۔ کنہیں دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام گزرا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر صرف ضمیر کو پلٹا کر بات کو آگے بڑھایا گیا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم علیہ السلام ان نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزار تھے کہ جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی اور ہم نے انہیں ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ تو شکر گزاری کا ایک اثر یہ بھی سامنے آیا کہ جو شخص شکر کرتا ہے پروردگار عالم کا تو پروردگار عالم اس کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ہم اور آپ تو سوال کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ دن میں کم سے کم 10 مرتبہ تو 5 وقت کی نمازوں میں یہ کہتے ہی ہے نا واجباً، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھی راہ کی جانب میری ہدایت فرما، صراط مستقیم کی جانب میری ہدایت فرما۔ یہاں پر ایک رمز یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کے شاکر بن جاؤ، خدا کا شکر کرنے والے بن جاؤ، ہدایت پروردگار عالم تمہاری کرے گا صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہی تو وہ ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کہنے والا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى کہنے والا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم ہی وہ ہیں۔ سورۃ الدہر سورہ انسان کے اندر جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کی صراط مستقیم، یا ہم نے تمہاری ہدایت کی راستے کی طرف، سبیل کی طرف، طریق کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب جب تمہاری ہدایت ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ شکر موجود ہوگا وہاں پر۔ یعنی دیکھیے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے کہ جن کے رتبے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں ان سے شکر کے تقاضے کو بھی زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، زیادہ شکر کا تقاضا ہوتا ہے۔ بہرحال میں بات کو بہت زیادہ اگر طولانی نہ کروں تو مثالوں کی طرف فوراً آنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ایک اور آیت قرآنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من شکرا، کہ جو کوئی بھی شکر کرے پروردگار عالم کا، یشکر لنفسہ، وہ پروردگار عالم کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، وہ خود اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر شکر کرتا ہے تو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ، میرا پروردگار عالم اگر کوئی اس کا شکر ادا نہ بھی کرے رب ذوالجلال کا، تو پروردگار عالم کے کرم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو کفر کرے اگر خدا تعالیٰ کا تو میرا رب بہت غنی ہے اور حمید ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کی حمد کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اگر تم اس کا کفر کرو گے تو یاد رکھو خدا اکیلا نہیں رہ جائے گا۔ وہ جو حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں تکرار نہ کروں، چلیے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، کہ اگر ساری خلق خدا مل کر پروردگار عالم کی اطاعت کرنے لگے تو اس کی جلالت عظمت میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے مل کر اس کی معصیت کرنے لگے تب بھی جو کے دانے کے برابر کمی واقع نہیں ہوگی پروردگار عالم کی عظمت و جلالت میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اور ایک اور مگر مشہور ترین، مشہور و معروف ترین آیت، اور جس آیت کی تلاوت کل ہم نے سرنامہ کلام میں کی تھی کہ جس پر بات ہونا رہ گئی تھی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد رکھنا ایک نعمت آج پروردگار عالم نے تمہیں 2 روٹیاں اگر دی ہیں اور اس پر تم نے شکر ادا کیا تو پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، دوبارہ سے یہاں پر لام تاکید کا لگا ہوا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً یقیناً ہم اس میں اضافہ کریں گے، زیادتی کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ مگر اس کے بعد وہ سلسلہ، چلے میں آدھی آیت جو رہ گئی وہ بھی پڑھتا ہوں، وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو اگر کفر کیا،
یعنی جس کی نعمت کھا رہے ہو اسی کی معصیت کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو جو سریع الرضا ہے وہ شدید العقاب بھی ہے. لیکن عزیزان محترم بات کو آگے بڑھایا جائے. کل ہم نے اس موضوع پر اپنی بات کو روکا تھا, اس مرحلے پر بات ہماری رک گئی تھی کہ پوچھا جائے گا. یہی جملہ ہم نے آخر میں کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, نعمتوں کا حساب ہوگا. کس نعمت کے بارے میں پروردگار نہیں پوچھے گا؟ جو امام نے ایک حدیث میں بھی ایک شخص کے سوال کے جواب کے طور پر فرمایا, وہ ابھی انشاءاللہ کچھ لمحوں بعد آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جائے گا. مگر یہاں پر اب ہم ایک دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں. کل اس واقعے کو کہ جو رسول اکرم کے حوالے سے ملتا ہے, یعنی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کچھ رقم دی گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہیں دوبارہ بلایا گیا اور ان کا حساب لیا گیا, تو حساب دینا بھاری پڑ گیا تھا. ایک چٹان, گرم چٹان پر کھڑے ہو کر تو پروردگار عالم کل جب میدان حشر میں حساب و کتاب لے گا کہ وہ جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا اسے کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کیا, تو وہ حساب دینا کتنا مشکل ہوگا. لہٰذا آج اتنا آسان رکھو اپنے اور خدا کے درمیان حساب کو کہ کل مشکل نہ ہو. آج اتنا سلسلہ آسان رکھو کہ کل مشکل نہ ہو. اچھا یقیناً کل جو ایک بات میں نے کی, عین ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے انفاق کر دیا, انفق تو کہا اور آ گئے, یعنی کہ سب راہ خدا میں دے دیا اور آ گئے, تو کیا ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے؟ جواب نہیں, ہم سے اور آپ سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ سب کچھ دے دیں. مگر جو واجب تقاضا ہے کم سے کم وہ تو انسان ادا کرے کہ سب کچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد آخر سال میں جو مال بچ جاتا ہے اور اس پر جو واجبات ہیں ان کو تو انسان ادا کرے. مگر عزیزان محترم اگر ہم آگے بڑھیں بات کو لے کر, تو وہ جو دوسرا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انسان پروردگار عالم کا شکر ادا کرے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں. چلیں ایک جملہ اور سن لیجئے اس اعتبار سے کہ فقر و فاقے کی زندگی کو گزارنا پروردگار عالم نے ہم اور آپ سے نہیں مانگا ہے. حلال ذریعوں سے کماؤ اور حلال ذریعوں پر خرچ کرو, حلال راہوں پر خرچ کرو. اسی لیے تو پروردگار عالم نے تمہیں ہی انہی نعمتوں کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے عطا کیا ہے, یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ قسمہ پرسی کے عالم میں رہنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یقیناً نہیں. پروردگار پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ ایک اچھی زندگی, ایک خوشحال زندگی, ایک صحت مند زندگی گزارے, اسی لیے وہ اسے نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے. مگر کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں رب ذوالجلال اپنے بندے کا شکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ توجہ عزیزو, کیا کوئی ایسا بھی مرحلہ ہے کہ جہاں پہ رب ذوالجلال اپنے بندے کا شکریہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہو؟ ایسی بہت مثالیں. کچھ مثالوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی مثال جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب اویس قرنی صحابی رسول ہیں. انشاءاللہ ان کے حوالے سے کچھ ایک دوسرا بیان ہے. اب یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں, ایک تجسس پیدا ہو جائے گا, لیکن خیر, جناب اویس قرنی ہی کے اعتبار سے والدین کی اطاعت کے عنوان کے تحت ایک بات آئے گی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. مگر آج جناب اویس قرنی کے اعتبار سے اتنا سن لیجئے کہ جناب اویس قرنی ایک جنگ میں, ایک غزوے میں رسول کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر کو پایا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. جیسے ہی سنا کہ رسول کے دندان مبارک شہید کر دیا گیا, رسول کا دندان مبارک, فوراً سے عشق رکھتے رسول سے, جیسے رسول کی تکلیف کو سنا برداشت نہ کر پائے. وہ کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کا دانت سلامت نہ رہا تو میرا کیوں سلامت رہے, پتھر کو اٹھایا, اپنا دانت توڑ لیا. اس کے بعد یہ سوچا کہ میں نے اپنا یہ والا دانت توڑا ہے, کیا رسول کا یہی والا دندان مبارک شہید ہوا ہوگا یا کوئی اور؟ کرتے 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 اپنے سارے کے سارے دانت عشق محمد مصطفیٰ میں توڑ لیے. جب خبر سرکار دو عالم تک پہنچی ہے تو کہا مسکرا کر کہ خدا رحمت کرے اویس پر. اب قیامت تک جو بھی انسان
پروردگار عالم اویس کی تعریف کرتا ہے، اور اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یہ پروردگار عالم کے شکریہ کا انداز ہے اویس کے اس خالص کام اور اس عمل کے نتیجے میں، اس کے جواب میں، کہ اب پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے، اور رسول جس اعلان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اے بندو، اب قیامت تک اگر کسی کو دانتوں کے درد کی شکایت ہو جائے نا تو اویس قرنی کے نام کا واسطہ دینا، پروردگار عالم تمہیں دانتوں کے درد سے شفا عطا کر دے گا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا انداز شکر، جب وہ اپنے بندے کا شکر کرنے لگے تو ایسا انداز ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اور مثال بھی ہمیں ملتی ہے جو بالکل جناب اویس قرنی کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں بات عشق رسول کی تھی، وہاں بات عشق علی ابن ابی طالب کی تھی، اور نام ہے جناب میثم تمار۔ کون ہے میثم تمار؟ جناب میثم تمار شہر کوفہ میں بڑی دکانیں تھیں، بہت ساری دکانیں تھیں شہر کوفہ میں، مگر جس دکان پر آ کر علی بیٹھنا پسند فرماتے تھے وہ میثم کی دکان تھی۔ اور جناب میثم سے صرف احوال پرسی اور کیجول ٹاکس نہیں ہوتے تھے مولا کائنات علیہ السلام کے، وہ علم کے جو پروردگار عالم نے اور رسول خدا حبیب خدا نے مولا کائنات علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس علم کا کچھ جناب میثم تمار کو مولا کائنات منتقل کرتے تھے ان کے ظرف کے مطابق۔ جتنے ان کے سینے میں قوت تھی اور جو وہ تحمل کر سکتے تھے وہ مولا کائنات علیہ السلام جناب میثم کو عطا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ تو وہ در ہے کہ اگر کسی میں تحمل نہ ہو، کسی میں ظرف نہ ہو، یہاں آ کر اپنی جبین عشق کو جھکا دے، در پر اپنی جھولی کو پھیلا دے اور کہہ دے مولا میں قابل نہیں ہوں مگر آپ کے در پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے قابل بنا دیجئے، تو یہ وہ در ہے کہ جو ناقابل کو بھی قابل بنا دیتا ہے۔ یہ بات جناب میثم، کیا جناب میثم، جناب اویس قرنی کی ایک آپ نے مثال کو سنا۔ اب میں دوبارہ جناب میثم کے بیان، مزید بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے عنوان حضرت میثم تمار پر، لیکن میں سب کچھ روکتے ہوئے یہ بات بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ جو افراد زیارت پر جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک خاص کرامت ہے جو جناب میثم کی زری سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک کرامت نام جناب اویس قرنی سے منسلک ہے، اور ایک کرامت ہے کہ جو جناب میثم تمار کے ساتھ منسلک ہے۔ اور وہ کرامت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جوڑوں کا درد رکھتا ہو، وہ جا کر خود کو ذریح میثم تمار سے اگر مس کر لے تو پروردگار عالم میثم تمار کی قربانی کے نتیجے میں اسے شفا عنایت کیا کرتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ان زائرین کی ہیں کہ جن کو جب یہ بیان کیا گیا اور انہوں نے جا کر خود کو مس کیا تو سفر زیارت پر جہاں جہاں وہ ایک فولڈنگ چیئر لے کر چلا کرتے تھے، جناب میثم کے روضے سے مس ہونے کے بعد وہ کرسی چھوڑ دی انہوں نے۔ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا، نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اس در پر عطا کی کوئی کمی تھوڑی ہے، یہاں عطا کی کمی نہیں ہے، ہماری ادا میں کمی ہے۔ ہماری جو مانگنے کی ادا ہے نا اس میں تو کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جناب میثم تمار تو کیا وجہ تھی؟ عشق جناب میثم تمار، عشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو میثم کے دل میں تھا۔ جناب میثم تمار کو جب درخت سے لٹکایا گیا اور انہیں رسیوں سے کس کر باندھ دیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹا گیا۔ کیسے کاٹا گیا عزیزو؟ سولی لگائی گئی، ان کے دہن میں سولی کو ڈالا گیا۔ کیا ہوتی ہے سولی؟ آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے، آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے اگر یہ کہا جائے، اگر ایک سیمی سرکل لوہے کا پیس ہو کہ جس کے بالکل درمیان میں ایک لمبی سی کیل لگائی جائے اور اس کیل کو کسی کے دہن میں، کسی کے منہ میں داخل کیا جائے،
جناب میثم تمار کے منہ میں داخل کیا گیا، وہ آگے سے داخل ہو کر پشت کو چیرتی ہوئی نکل کر درخت میں پیوست ہو گئی۔ یہ میثم تمار کی مصیبت ہے۔ بیان کیا، برداشت کیا، کیوں؟ دل میں علی کے عشق کی وہ طاقت تھی کہ جناب میثم تمار ٹس سے مس نہ ہوئے، ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور عزیزو، یہ جو کرامت خاص مولا کے ایک عاشق میثم کے روضے سے بٹ رہی ہے نا، علماء یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جوڑوں کے درد ہی کی شفا کیوں؟ اویس قرنی نے دانت توڑے تھے عشق محمد میں، جناب میثم تمار کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا نہیں گیا تھا چھری سے یا خنجر سے، زندگی ہی میں ابھی زندہ تھے، ہاتھوں کو جوڑوں سے کھینچ کر جدا کیا گیا تھا، پاؤں کو گھٹنوں سے کھینچ کر جدا کیا گیا تھا، جوڑوں سے کھینچا گیا تھا۔ عزیزو، آپ یہ سوچئے کہ اتنی زیادہ صفاقیت دل میں کیوں آ گئی؟ میثم اتنا برا کیوں لگنے لگا؟ کیونکہ علی کا بغض دل میں موجود تھا اس ظالم کے۔ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے علی سے نفرت کرنا کہ انسان اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا گناہ کرنے پر بھی تیار ہو جائے۔ جناب میثم تمار جوڑوں سے جدا کر دیے گئے اعضائے بدن، پروردگار عالم نے یہ کرامت عطا کی کہ اب جو کوئی اپنے جوڑوں کے درد کی شفا چاہے خود کو میثم کی ذریعے سے مس کر لے، پروردگار عالم اسے میثم کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں شفا عنایت کیا کرتا ہے۔ یہ جناب میثم، تو یہ ایک بات ہو گئی، یہ دو باتیں ہو گئی، جناب اویس قرنی اور جناب میثم تمار۔ یہ پروردگار عالم کے شکر کا انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے کہ جو احسان کریں پروردگار عالم کے خلوص میں کوئی نیک کام کریں اور عظیم کام انجام دیں تو پروردگار عالم بھی اس کا صلہ احسان ہی کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور آئیے اب مکتب اہل بیت، در اہل بیت کی ایک مثال سن لیجئے، کیونکہ ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہو کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ آئے۔ دو شخصیتیں اہل بیت کے در پر ایسی ہیں کہ جن سے ہم کچھ حد تک غافل بھی ہیں۔ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، مسلم باب الحوائج ہیں، یقین رکھ لیجئے حاجتوں کی برابری کا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ایک دروازہ ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک ہستی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، پروردگار عالم کے لیے ان دو ہستیوں کی خدمت، محسنان اسلام، اسلام پر احسان کرنے والی یہ دو ہستیاں، رسول اکرم کو پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، رسول اکرم کو پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود پیغام بھجوایا نکاح کا، عقد کا، رسول اکرم کی جانب، رسول اکرم کو عقد کا پیغام بھجوانے کی زحمت نہ دی۔ اچھا، کیا ہو جاتا اگر رسول بھجواتے عقد کا پیغام؟ مختصر اتنا کہ بہت سارے اس وقت ایسے تھے کہ جو یہ اعتراض کرتے کہ ہاں محمد آپ کیوں نہ بھجوائیں گے پیغام، ملیکۃ العرب جو ہیں کہ جو رسول کی نفرت دل میں لیے بیٹھے تھے، وہ اسی وقت رسول اکرم پر نعوذ باللہ من ذالک اعتراض کر بیٹھتے، انہیں موقع مل جاتا۔ رسول اکرم پر ایک محتمل احتمال تھا، ایک پاسبل، ایک ممکنہ تہمت کو لگنے سے بچایا جناب خدیجہ نے۔ یہ ایک احسان، ایک یہ احسان کہ اپنا سارا کا سارا مال رسول اکرم اور دین اسلام اور پروردگار عالم کے نام کر دیا، کہ یہ یقیناً مال خدیجہ تبلیغ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک تو یہ کہ پالا، اپنے گھر میں پناہ بھی دی۔ دیکھیے
جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے یا اس کی کفالت کرے، جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ فراہم کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں. غور کیجئے گا، توجہات کو مرکوز رکھیے گا تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی کہہ کر آگے بڑھ سکوں کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے، رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ تو ایسے ہو، اور جو اسی یتیم کی کفالت کرے اس کا کیا مقام ہوگا. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. مگر عزیزان محترم، اس وقت کہ جب نکاح پڑھایا ہے رسالت مآب کا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور عقد پڑھا ہے رسول اکرم کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور اس وقت یہ اعلان کیا ہے، خطبہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، تاریخ کی کتابوں کے اندر اگر موقع لگے تو ضرور پڑھیے گا. اور اس خطبے کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُحَمَّدٌ لَهُ مَالٌ قَلَّا، اگرچہ محمد مصطفیٰ کے پاس مال قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، بل عندہ نبأ عظیم، ان کے پاس نبأ عظیم ہے. نبأ عظیم یعنی یہ زمانہ آئندہ میں نبی بننے والا ہے، جو اسلام کے پیغام کے یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار اور اعلان کر رہا ہو. وہ کافر نہیں، محسن اسلام ہوا کرتا ہے. تو حضرت خدیجہ علیہ السلام اللہ علیہا کا احسان، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان، بار الہ ان دونوں کے احسان ہیں. تو نے یہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب کا احسان ہے، خدیجہ کا احسان ہے. پروردگار تیری جزا کیا ہے؟ کا فکر نہ کرنا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. یہ پروردگار عالم کا انداز شکر ہے اپنے اس بندے کے لیے کہ جو خلوص کے ساتھ ایسے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ بے لوث خدمت. کچھ نہیں چاہیے ابو طالب کو سوائے اس کے رسول کی خاطر رسول کی جان بچ جائے، اس لیے شیب ابی طالب میں بھی اپنے بیٹے کو رسول کے سونے کی جگہ پر سلاتے تھے. یا یہ کہہ لیجئے کہ شب ہجرت کی تمرین کروا رہے تھے. جناب حضرت ابو طالب، عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام پر سارے مل کر پھر بھی ایک بلند سے بلند تر صلوات. تو عزیزان محترم، یہ بیان تو آپ نے سماعت فرمایا. کیا بیان ہوا؟ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہے، ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں خدا اپنے بندے کا شکریہ کیا کرتا ہے. وہ مقام یقیناً بہت بلند ہے. مگر عزیزو، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اور جو آپ کی خدمت میں ایک وعدہ کیا گیا کہ آئندہ کچھ لمحوں کے بعد، یعنی اسی لمحے کی بات کی گئی کہ جب وہ سوال کہ جو پروردگار عالم نہیں پوچھے گا وہ کیا ہے، بلکہ وہ نہ پوچھے گا، وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس کے بعد جس سوال کے بارے میں پوچھے گا، اس بات کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں لکھا ہے. وہ کیسے لکھا ہے اور وہ کس نعمت کے بارے میں ہے، وہ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن، ثم پھر اس دن، لتسألن، لام تاکید دوبارہ آ رہا ہے. اس کے بعد لتسألن، آخر میں جو نون ہے کہ جس پر تشدید ہے، یہ پھر نون تاکید ہے. یقیناً ضرور بالضرور، لتسألن یومئذ، اس دن، عن النعیم، ایک خاص نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، ایک خاص نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. اب جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس میں عن النعیم تو لکھا ہے، اس کے بعد آیت آگے بڑھ جاتی ہے، نعیم پر کچھ ڈسکس نہیں کرتی ہے،
گویا میں یہ کہتا ہوں اپنے ہی زبان کے اندر اپنے ہی مفہوم میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، لوگوں کو قرآن کریم کی آیت نے تشنا رکھا تاکہ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اہل بیت کے در کو کھٹکھٹانے پر مجبور ہو جائے. یعنی قرآن ناطق سے سیراب نہ ہونے کی جو تشنگی ہے اسے پورا کرنے کے لیے ناطق قرآن کے در پر خود قرآن بھیج رہا ہے. اور ایک شخص آیا، آ کر چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ جو آیت قرآن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ جس کے اندر ایک خاص ایسی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر ضرور بضرور ہم سوال کریں گے اس ایک خاص نعمت کا، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو ایک مرتبہ تو علم کے پہاڑ کے سامنے بوکھلا گیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، وہ نعمت کے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اناج کے دانے کتنا کھایا، کتنا دانا، کتنے قطرے پانی کے پیے، اور یہ سوال پروردگار عالم کرے گا. کہا مسکرا کر چھٹے امام علیہ السلام نے سوال کیا اسے، اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا کہ یہ بتا کہ کسی سخی کے دسترخوان کرم پر کبھی تجھے دعوت ہوئی ہے؟ غور کیجئے گا عزیزو، کیا کبھی کسی سخی کے دسترخوان پر جا کر کھا کر آیا ہے؟ کہا ہاں یا ابن رسول اللہ، بہت سی مرتبہ. کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو اس کے گھر گیا ہو اور اس نے تجھے دسترخوان پر جب دعوت دی ہو اور وہاں پر دعوت سے استفادہ کرنے کے بعد جب تو جا رہا ہو، اس کے گھر سے نکل رہا ہو، تو دروازے پر تجھے روک کر تجھ سے یہ سوال کرے حساب دے کر جاؤ کتنا کھایا کتنا نہ کھایا؟ ہاں، پروردگار عالم یہ تو نہیں پوچھے گا کہ کیا کھا کر بدن پر لگایا، مگر یہ ضرور پوچھے گا اسراف کیا تو کیوں کیا؟ یہ ضرور پوچھے گا کہ کچھ تیرا حق تھا، کچھ کسی اور کا تھا جو تیری کسٹڈی میں دیا تھا، تیری پوزیشن میں دیا تھا تیرا امتحان لینے کے لیے کہ تو اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کا حق ان تک پہنچاتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا. مگر وہ نعمتیں کہ جو پروردگار عالم نے تجھے استفادے ہی کے لیے دی تھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ رزق کہ جس رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، جو ذمہ داری پروردگار خود اپنے سر پر لے رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا سوال تجھ سے کیوں کرے گا؟ اس کا سوال تجھ سے کیوں کرے گا؟ تو کہا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں یا ابن رسول اللہ، تو آپ ہی فرما دیجئے کہ وہ نعمت کیا ہے. کہا وہ نعمت اور کوئی نہیں سوائے یہ کہ ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی نعمت. یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے عزیزو. کل ہماری بات نعمت سے شروع ہوئی تھی 2 دن پہلے، اور آج یہ اس کمال پر پہنچ رہی ہے کہ جہاں بات درمیان میں شکر کی آئی اور نعمتوں کو یاد کرنے کی بات آئی، اور جتنی بڑی نعمت ہو اتنا بڑا شکر ہوا کرتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک بزرگ کا جملہ یہاں پر عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، اتنی بڑی نعمت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے لیے کہ کائنات میں پروردگار عالم نے ایک علی پیدا کیا ہے، اور وہ ایک علی ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا ہے. سینے میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، دل میں کبھی شیطان کی مورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اچھا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کو منظوم کیا گیا ہے، لو اجتمع الناس كلهم على ولایة علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار یا لما خلقت النار، کہ اگر سارے کے سارے علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے اور اس پیغام غدیر کو نہ بھلاتے تو جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. یعنی کہ خدا اتنا فضل کرتا
کہ شفاعت کر کر کے جنت میں بھیج دیتا، لہٰذا جہنم کی ضرورت نہ پڑتی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی شفاعت پروردگار عالم کسی کو کرنے نہیں دے گا، اور اس کی وجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہوگی کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے ہوں گے. یہی تو اس حدیث قدسی کا مفہوم نکل رہا ہے. مگر عزیزان محترم، یہ وہ قوت ہے مولا کائنات کی ولایت اور اہل بیت. ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یعنی کہ جو بیان کیا جاتا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے. کیوں سب سے بڑی نعمتیں کہا گیا؟ کیوں سب سے بڑی نعمتیں کہا گیا؟ سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیے کہ کون سا ایسا اعلان تھا کہ جس کے بعد پروردگار عالم نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا؟ کون سا ایسا اعلان تھا؟ کیا نماز کی آیت نازل ہو جانے کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ اب دین کامل ہو گیا؟ نہیں. جب روزے کی بات تھی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دین کامل ہو گیا؟ نہیں. جب حج کی آیت نازل ہوئی، حج واجب ہوا، تب نہیں. زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، جہاد نہیں. مگر جب مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہوا میدان غدیر میں من کنتو کے ذریعے سے، تو دین بھی کامل ہو گیا اور نعمتیں بھی تمام ہو گئیں. ایک شخص آیا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا، یا ابن رسول اللہ، دین کے ستون کتنے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الدین علی خمس اسس، کہ دین جو ہے نا وہ 5 ستونوں پر استوار ہے. وہ 5 ستون کیا ہیں؟ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. اچھا، اس کے بعد وہ اس کا سوال یہاں رکا نہیں، مزید یہ سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بیان کیجئے کہ ان میں سب سے افضل کون سا رکن ہے، کون سا ستون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب سے افضل ولایتنا اہل البیت، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ حدیث پڑھنے سے پہلے جملہ کہا. ہم اہل بیت کی ولایت سب سے بڑا ستون یہی ہے کہ اس پر دین استوار ہے. یہاں پر بھی سوال نہ رکا. اچھا، ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی جہاں پر وہ شخص کہتا ہے حل ترانی اہل للزیادہ، کہ کیا آپ مجھے مزید علم دینے کا اہل جانتے ہیں؟ یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا، یہاں پر اس نے نہیں کہا، یہاں پر اس نے سوال کر لیا، اور مولا اسے اہل ہم سمجھتے تھے، لہذا مولا نے اسے بیان کر دیا کہ مولا کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ جو آپ نے بیان کیا ولایتنا اہل البیت سب سے مہم ترین ستون ہے، وہ کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے سفر اختیار کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ. کہا اچھا، جب سفر پر گیا تھا تو یہ بتا کہ نماز پوری پڑھ رہا تھا سفر میں یا قصر کر کے پڑھ رہا تھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ، جو 4 رکعت، اب یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو 4 رکعتی واجب نمازیں تھیں ان میں سے 2 کی مجھے رخصت مل گئی، 2 پڑھ رہا تھا. کہا اچھا، سفر میں جب تھا تو کیا روزہ رکھ رہا تھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ، دین مبین اسلام پر ہوں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب سفر میں ہو تو روزے سے تمہیں رخصت ہے. اچھا یہ بتا کہ کیا ہر کس و ناکس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کہا نہیں، جو صاحب نصاب نہ ہو، جو غریب ہو، اسے رخصت ہے زکوٰۃ سے. کہا حج؟ کہا جو شخص صاحب استطاعت نہ ہو اسے حج سے رخصت ہے. کہا بس یہی وجہ ہے. نماز کبھی ایسا موقع ہوتا ہے اس میں رخصت ہے، روزے میں پھر بھی رخصت ہے، حج میں پھر بھی رخصت ہے، زکوٰۃ میں پھر بھی رخصت ہے. مگر ہماری جو ولایت اور محبت ہے نا، وہ خدا نے کچھ اس انداز سے واجب کی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کوئی ایسا موقع ہو، ہم اہل بیت کی محبت سب پر واجب ہے. اور پھر جسے اہل بیت سے محبت ہوتی ہے نا عزیزو، تو پھر اسے کچھ کہنا نہیں پڑتا،
آپ بس اسے دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ ضرور یہ محب اہل بیت ہوگا۔ یقین جانیے تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ساری کی ساری نعمتیں در اہل بیت پر اپنا سر جھکانے سے ملتی ہیں۔ اپنا کشکول گدا لے کر یہاں آ جائیے، ان کی محبت کا دم بھرنے لگیے۔ جب محبت کریں گے نا تو محبوب کی بات بھی مانیں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ کوئی تقاضا کر لے تو کہے میں یہ نہیں دے سکتا تجھے۔ تو کہا محبت کس بات کی؟ تقاضا محبت ہے کہ بغیر کہے دیا جائے، یہ تو میں کہہ کر مانگ رہا ہوں تو تو نہیں دے رہا ہے نا۔ لیکن عزیزان محترم، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا نے حکم دیا۔ پہلی تقریر کو یاد کر لیجئے، نہ ہمارا علی پر اصرار ہے، نہ ہمارا محمد مصطفیٰ پر اصرار ہے، نہ ہمارا بارہ پر اصرار ہے، یہ تو توحید کے تقاضے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ خدا کو مانا تو اب خدا کی بھی ماننا ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھو، پڑھا۔ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو، پڑھا۔ بارہ کو مانو، مانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم دیا تھا اور اس کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو اس کا حکم یہ بھی ہے کہ جو یہ کہتے جائیں وہ بھی مانتے جاؤ۔ اسی لیے کہا کہ ان کا قول ہمارا قول ہے۔ انہوں نے حکم دیا، وہ پروردگار عالم کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے کہ اہل بیت جو کہتے ہیں وہ وہی ہے، کیونکہ یہ مزاج خدا کی شناسائی رکھنے والے افراد ہیں کہ مزاج خدا کو بہت خوب جانتے ہیں عزیزان محترم۔ مگر عزیزو، بات کو بہت زیادہ طولانی نہ کیا جائے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دو جملے مصائب کے بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ کہ شکر، تاکہ ہمارے موضوع آج اختتام کو پہنچے، تاکہ پھر ہم اپنے مرحلے گفتگو کو، اس سلسلے کو کچھ آگے بڑھائیں، اگلی کڑی کی طرف بڑھ سکیں کل۔ تو میں آج آپ کا کچھ وقت لینا چاہ رہا ہوں، بس مختصر 2 سے 3 دقیقے، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم کا شکر کبھی نعمتوں پر ہوتا ہے اور کبھی مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے، اور جتنا ایمان کا مرحلہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا عزیزان محترم، اتنا ہی شکر کا انداز اور اس کا تقاضا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں ہیں، زندان میں ہیں، اور زندان اتنی کٹھن ہے کہ جو آپ نے ذکر سماعت کرتے رہے ہیں، آپ کیا ہوا جانتے ہیں، آپ اس قید خانے میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خلوت عطا کی، یہاں اکیلا ہوں، میں ہوں اور تو ہے، اور تجھ سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ کتنی اچھی جگہ ہے کہ یہاں پر مجھے تجھ سے مناجات کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے۔ کیا معراج ہے شکر گزاری کی! نعمت پر شکر کرنا اور بات ہے، مصیبت پر شکر کرنے کا اور مرحلہ ہے۔ البلاء للولا، کہ جو پروردگار عالم سے جتنا قریب ہو اس پر اتنی ہی زیادہ مصیبتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جن کا صبر بھی مشہور اور جن کا شکر بھی مشہور، آپ نے یہ آیت سماعت فرمائی نا کہ جو شکر کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم زیادہ کرتے ہیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام معاملہ بظاہر الٹ نظر آ رہا۔ بیٹے پر شکر کیا، پروردگار عالم نے بیٹا لے لیا۔ فصلیں جو عطا کی تھیں وہ جل گئیں، پروردگار عالم ایک عرصے تک نعمتیں ملتی رہیں، ان کا نعمت شکر، ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے، وہ نعمتیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں۔ پروردگار عالم نے دیا تھا، واپس لے۔ یاد رکھیے گا، جب جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو خدا مصیبت میں اس لیے ڈال رہا ہے کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، کہ جن کے نتیجے میں ان کا مزید رتبہ بلند ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر نعمت کے چھن جانے پر بھی، واپس لے لیے جانے پر بھی شکر کا سلسلہ نہیں روک رہے۔ بس عزیزو، یہی شکر ایسا تھا کہ جس کی جھلک نظر آئی ہمیں کربلا محلہ میں۔ آپ لوگ دور دور کا سفر کر کے آتے تھے مدینہ، مولا حسین کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کہتے تھے آپ کے گھر میں آپ کا ایک جوان بیٹا ہے کہ جو رسول کی شبیہ والا چہرہ رکھتا ہے، اگر ایک نظر اپنے بیٹے کی زیارت کرا دیں۔ کبھی بازار کوفہ و شام میں اکبر کا سر دیکھ کر سوال کرنے والی، کہنے والی وہ خاتون، اے خدا
اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو یہ دن دیکھنے کے لیے. مگر سوچئے کہ جو اکبر غیروں کا اتنا پیارا ہے وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا. اور ماں ام لیلہ ابھی اجازت لینے کے لیے جب خیمے میں آئے ہیں نا تو کیا دیکھا ہے حضرت علی اکبر نے کہ ماں ام لیلہ مصلی عبادت پر ہیں. سوال کیا اماں نماز کا کون سا وقت ہے؟ مصلی عبادت کو بچھایا ہوا ہے. ماں ام لیلہ نے کہا بیٹا میں مصلی بچھا کر اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے یہاں تیری شہادت کی خبر ملے اور یہاں میں اپنا سر سجدہ شکر میں رب ذوالجلال کے سامنے رکھ دوں. ربنا تقبل منا ھذا القربان. شکر کرنا کربلا والوں نے سکھایا ہے عزیزوں، اور اس شکر کی لاج بھی کربلا والوں نے رکھی ہے. کربلا والوں نے رکھی ہے. مگر عزیزان محترم کتنا ہی بڑا مرحلہ ہو، جب بات ناموس کی آتی ہے نا عزیزوں تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. میں براہ راست جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو مصیبت آج بڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد کچھ بھی سیدہ کی بارگاہ سے آنسوؤں کی مانگیے تاکہ آپ کے آنکھوں میں وہ موتی آ جائیں کہ جو سیدہ طاہرہ کے رومال کا حصہ بن سکے. یہی مرہم کا سامان ہے بی بی کے لیے عزیزو، یہی مرہم کا سامان ہے. جب رہائی نصیب ہوئی ہے نا اہل حرم کو تو جناب زینب کو جیسے ہی خبر دی ہے مولا سید سجاد نے تو کہا بیٹا سجاد ان سے کہنا کہ ہمیں ہمارے تبرک واپس پلٹا دیں. وہ تبرک ہمیں واپس چاہیے. مولا سید سجاد علیہ السلام گئے ہیں اور جانے کے بعد کہا وہ تبرک ہمیں واپس چاہیے. کہا وہ تبرک نہیں معلوم کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. تو کہنے لگے آقا سید سجاد جانتے ہو وہ تبرک کتنے قیمتی ہیں، اگر ساری دنیا بھی اس کے طور پر دولت یا اس کے عوض میں دینے کی کوشش کی جائے نا تو اس کی قیمت نہ بن سکے گی. کہا ہے کیا اس تبرک میں؟ کہا اس میں ہمارے نانا رسول خدا کا امامہ ہے، ہماری دادی سیدہ کی ردا ہے، چادر سیدہ. ایک یہ خواہش کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس پلٹائے جائیں. جناب زینب کبریٰ یہ کہتی ہیں کہ ماں سیدہ کی چادر مجھے واپس مل جائے جو چھینی گئی ہے، اور میرے نانا رسول خدا کا امامہ مل جائے. مگر عزیزو دوسرا تقاضا یہ سیدہ نے کیا تھا، کہا سید سجاد ان سے یہ کہنا کہ ہمیں ایک مکان دیا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے شہیدوں کی مجلس برپا کر سکیں. ارے زینب اب تک اپنے شہیدوں کو جی بھر کے رو نہیں پائی ہے، اپنے بھائی حسین کو رونا چاہتی ہے. پہلی مجلس حسین شہادت کے بعد حسین کی بہن شریکت الحسین زینب کبریٰ نے شام میں برپا کی ہے عزیزو، کہ آج تک اس مجلس کا سلسلہ رکنے نہیں پایا. ایک مکان کو تیار کر کے دیا گیا، اس مکان میں سارے کے ساری مستورات ایک جانب جمع ہوئی، جتنے موجود تھے جو تبرکات لائے گئے وہ تو لائے گئے مگر شہیدوں کے کٹے سروں کو بھی لایا گیا. ارے ام لیلہ کے سامنے علی اکبر کا سر رکھا گیا، ارے ام فروہ کے سامنے قاسم کا سر رکھا گیا، مولا حسین کا سر زینب کبریٰ کے سامنے، ارے عباس کا کٹا سر لایا گیا. مگر عزیزو دو ایسے سر تھے، ہر رونے والی بی بی اپنے شہید کے سر کو دیکھتی جاتی تھی، ارے کٹے حلقوم کو دیکھ کر روتی جاتی تھی. مگر دو ننھے سر ایسے تھے کہ جن سروں پر کوئی رونے والا نہ تھا. سوال کیا ارے کوئی ہے جو ان بچوں کی ماں زندہ ہو کہ جو رونے والی ہو؟ جناب زینب کبریٰ نے اس جانب دیکھ کر کہا ارے تیرا کیا بگاڑا ہے ان بچوں کی ماں نے؟ ارے میں پہلے اپنے بھائی حسین پر گریہ تو کر لوں پھر میرے بچوں. جناب زینب کبریٰ روتی جاتی ہے.
کبھی اپنے بھائی کا زخمی پیشانی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے بھیا تیری پیشانی پر تیر کس نے مارا؟ بھیا یہ بتا تیرے رخساروں کو خون آلودہ کس نے کیا؟ تیری داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کیا؟ اے بھیا تیرے گلے کو کس نے کاٹا؟ بس عزیزو ایک ایک کر کے شہیدوں کو روتی جاتی ہے جناب زینب کبریٰ۔ جب شہیدوں کو رو لیا، یہ قافلہ جب شام سے چلا ہے نا تو پہلے مدینہ نہیں گیا۔ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس قافلے کا رخ دوبارہ کرب و بلا کی جانب کیا گیا۔ ارے اپنے بھائی حسین کی قبر پر زینب جب پہنچی ہے، جب قبر حسین کو دیکھا ہے، برداشت نہ کر سکی، خود کو بھائی حسین کی قبر پر گرا لیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بھائی بہن رہا ہو کر آئی، بہن قید ہو کر آئی، بہن لٹ کر آئی، بہن کا سلام قبول کرو اور بہن کی معذرت بھی قبول کرو، اس لیے بھیا کہ جس امانت کو تیری امانت کو شام لے گئی تھی اس امانت کو واپس نہ لا سکی، سکینہ قیامت تک، سکینہ قیامت تک شام کے زندان میں سوئے گی۔ المختصر جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو اب مدینہ کا رخ کیا۔ میں مختصر کروں انشاءاللہ اگر موقع ہوا بشرط حیات آنے والے دنوں میں مدینہ میں اہل حرم کے داخلے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، مگر اس وقت فقط ایک جملہ سن لیجیے۔ جب ثانی زہرا، جب شریکت الحسین کی بات آئی ہے اور ان کے مظلوم لال کی بات آئی ہے نا تو اس بی بی کو پرسا دو، ان بچوں کا پرسا دو کہ جن بچوں پر خود ماں نے آنسو نہ بہائے۔ خیموں میں دونوں بچوں کے لاشیں پڑے تھے، ایک ہاتھ اون پر رکھا، ایک ہاتھ محمد پر رکھا، آسمان کی جانب دیکھا، کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، روئی نہیں ہے۔ بیویوں نے گھیرا ہوا تھا، کہا شہزادی روتی نہیں ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے۔ ساری بیویاں رو رہی تھی، وہاں نہ روئیں، کوفہ و شام کی منزل پہ نہ روئی، نہ بازار کوفہ میں، نہ دربار شام میں، مگر جب بی بی مدینہ آئی ہے، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اپنے بستر پر، وہ وقت آیا کہ جب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا جناب ایک ضعیفہ ہے کہ جس کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، سوال کیا ہے ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ یہ زینب کبریٰ بنت علی کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب اس ضعیفہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، عبداللہ ابن جعفر طیار کی جانب دیکھا، کہا ہے عبداللہ نہ پہچانا؟ ارے میں تیری زینب ہوں، میں لٹ کر شام سے آ گئی۔ مگر عزیزو جب بی بی وہ بی بی کہ جس نے نہ کربلا میں آن و محمد پر گریہ کیا، نہ شام میں، نہ کوفہ میں، جب مدینہ میں اپنے گھر میں آن و محمد کے حجرے میں گئی ہے نا بی بی، جیسے ہی بی بی نے اپنے شہزادوں کے کمرے میں اندھیرے کو دیکھا، جیسے ہی ویرانی کو دیکھا، بچوں کے بستر کو دیکھا، بچوں کا لباس دیکھا، بچوں کے کھلونوں کو دیکھا، زینب سر پیٹ کر زمین پر گری۔ اے اونو محمد، تیری ماں تجھ پہ قربان، ماں زہرا کے سامنے سرخ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ فرش ادا پر جو مومنین اور مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، مومنین کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین